المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين وجزاء المستكبرين ويغلب قلوبا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد طيبين الطاهرين معصومين لا سيما بقية الله في الأرض نوحي وأرواحنا لتراب محرم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال شہید الشہداء شب اربعین ہے اور سرزمین کربلا کی ہے. مصیبت بیان کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے اور جو بہرحال آپ نے مجلس سنی مسائل سنے اس کے بعد بہرحال میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں کیونکہ قرار تھا تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا. مصیبت کے لیے جس جگہ کی ہم حسرت کھاتے ہوں کہ ہم اربعین میں کربلا پہنچے، وہ حسرت خدا نے ہماری پوری کر دی ہے. کتنے لوگ اور آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے. خدا نے ہمیں یہ توفیق کے لیے آج کی شب میں یہاں پہنچے. اسی حالت میں جیسے آپ ہیں اسی حالت میں رہے اور اسی حالت میں پرسہ دے. اصلی وارث کربلا کا زندہ ہے. جمعے کا دن ہے، متوقع ظہور کا دن. چند منٹ رہ گئے ہیں، جمعے کا دن ختم ہو رہا ہے. کیا ہم نے امام کو ڈھونڈا آج کے دن؟ یا ہماری گفتگو یہی ہے کہ میں دری کو ہاتھ لگا پایا یا نہیں لگا پایا؟ بعض اوقات ہم آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں، میں نے 10 دفعہ ہاتھ لگا لیا، میں نے 5 دفعہ تو خیر ہاتھ لگنا تھوڑا مشکل ہے نسبتاً پہلے سے، لیکن ہماری طاقت اور انرجی اور ہماری گفتگو یہی ہے. عزیزان محترم، امام کسی مقام میں قید نہیں ہے، امام ہر جگہ ہے. آپ اپنے گھر سے بھی امام کو سلام کریں، امام آپ کے سلام کو سنتے ہیں. کربلا میں تو آپ کہیں سے بھی زیارت کرتے ہیں. اصل تو وہ رابطہ ہے جو باطن سے امام کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو وہ بہتر ہونا چاہیے. وہ کہیں پر بھی ہو. وہ رابطہ کیا ہے کہ جب ہم امام حسین سے اس رابطے کو محکم کریں تو وہاں سے یہی آواز آئے گی کہ میرا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے. تمہارا اس سے رابطہ کتنا اچھا. کتنوں نے، میں اپنے آپ سے خدا رفا صاحب سے نہیں کہہ سکتا. ہم لوگ بہرحال نجف سے آ رہے ہیں، روپا گیا ہوگا، سیلا گیا ہوگا، کوئی جائے گا. ہم میں سے کتنوں نے مسجد سیلا میں امام کو ڈھونڈا؟ وہ تو خاص مسجد ہے نا جس کی نسبت امام زمانہ سے ہے. ہم مقام ہے امام زمانہ کا. ہم میں سے کتنی نگاہیں راستے میں امام کو ڈھونڈتی آئی کہ شاید میرے برابر میں بیٹھنے والا میرا امام ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر کوئی افتخار سمجھتا ہو ظاہر امام کی خدمت کرنا، تو امام کا اپنا فرزند کیوں نہیں ظاہر کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے؟ لیکن کیونکہ میری توجہ، میں نہیں بتانا راستہ، آپ کی نیت اچھی ہے، میری بھی نیت اچھی ہے، ہوگی انشاءاللہ کہ ہم یہاں آئے. لیکن ہم پھر بھی اپنی دنیا میں گرفتار ہیں.
ہم یہاں پہ بھی آ کے گرفتار رہتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اندر بھی نفرتیں ہیں. آپ سوچیں ہم یہاں آئے ہیں، اس کے باوجود بھی شاید کسی رشتہ دار، کسی دوست کی نفرت ہمارے دل میں ہو، کسی کی ناراضگی ہمارے دل میں ہو. اسی حالت میں ہم حرم بھی جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، حرم جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. وہ یہ کس کی زیارت کرنے آئے ہیں ہم؟ وہ جس نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ اگر کسی کی گردن پر کسی کا حق ہے تو میرے ساتھ شامل نہ ہو. اور میں یہاں اپنے وجود میں نفرتیں، کدورتیں، حسد، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، ہمسایوں کی لے کر حرم جا رہا ہوں. یہ قلب کیسے میں اپنے امام کو دوں گا؟ اس قلب کو پاک ہونا چاہیے، تو صاف ہوگا تو یہ تجلی کرے گی نور کی. یہ تجلی تب کرے گی جب یہ صاف ہوگا. جانا ہوتا ہے وہ اسی صفائی کی ضرورت ہے جو میں یہاں آیا ہوں. امام مجھے کیوں بلایا ہے؟ امام تو معمول زیارات یقیناً علماء آپ کے درمیان آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے زیارت کا ثواب تو پڑھا ہوگا. زیارت تو پورا ایک چیپٹر ہے احادیث کی کتابوں کے اندر، وہ بھی خاص طور پر زیارت سید الشہداء کے آداب. سب سے زیادہ زیارت ہے، سب سے زیادہ انسان کو کس طرح آؤ، کس طرح وارد ہو، کس طرح داخل ہو. ہر حرم کے اندر اذن دخول ہے، کیسے داخل ہونا ہے، اجازت نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ حضرت فرماتے تھے حرم سید الشہداء کے اندر داخل ہونے کے لیے آنکھوں کا نم ہونا ضروری ہے. جس کی آنکھیں نم ہو گئی سمجھ لیں امام نے آپ کو اجازت دے دی ہے. ہم ظاہر ہے جب یہاں پر آئے ہیں زیارت کا ثواب آپ کے سامنے. پر ایک روایت میں زیارت کے ثواب کی آپ کا ایک ایک قدم اٹھتا رہا. ایک قدم اٹھنے پر حج کا ثواب ہے، ایک قدم اٹھنے پر عمرے کا ثواب ہے. گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں. جو زیارت کر کے واپس جاتا ہے بالکل ایسے ہی کیا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حسین کا کمال ہے، میرا کمال نہیں ہے، ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں ہم تو خطاکار ہیں، گناہگار. میں اپنے آپ کو گناہ کا صاحب کو نہیں کہہ رہا. اس حالت میں آتے ہیں امام حسین ہمیں کتنا صاف کر کے بھیج دیتے ہیں. اب یہاں سے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری. یہاں تک تو امام نے ہمیں بلا لیا، امام نے جمع کر دیا آپ کے سامنے. کروڑوں کا مجمع ہے، کس نے جمع کیا ہے؟ امام نے جمع کیا ہے. امام نے اپنے اس کام کو کمال تک پہنچا دیا، ہم سب کو جمع کر دیا. آپ نے دیکھا مختلف ملکوں سے، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے، لیکن کوئی کسی سے اختلاف نہیں رکھ رہا. سب ایک ہی صدا کے ساتھ یا حسین یا حسین. یہ امام حسین ہے اس لیے کہ سب کو جمع کرنا ہے. اس جمع ہونے میں اور اب اس کے بعد واپس آنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم یہاں سب ظاہر ہے ہماری ایک ہی آئیڈینٹی ہے، یہاں پر ہماری ایک ہی شناخت ہے، ہماری کوئی اور پہچان نہیں ہے. میں طالب علم ہوں، فلانا فلانا ہے، نہیں. یہاں سب ایک جیسے ہیں، یہاں سب خاکوں کے غلام ہیں، یہاں سب ظاہر ہے. آپ کے پاؤں کے خاک کی جتنی قیمت ہے کسی بڑے افسر کے خاک کی قیمت بھی وہی ہے، بڑے مجتہد کی خاک کی قیمت بھی وہی ہے جو اس بچے کے خاک کی قیمت. اس کے پاؤں کی خاک جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. قیمت حسین لگا رہا ہے. خریدار اس قابل ہو جائے کہ اسے خریدا جائے. تو جو اپنے آپ کو اوپر لے کر آئے گا اتنی بڑی قیمت لگے گی. جتنا دل شکستہ ہوگا اتنا امام حسین خریدے گے اسے. ٹوٹ گیا سمجھو کہ کہاں آئے ہو، کس جگہ آئے ہو. یہاں کاؤنٹنگ کے لیے نہیں آئے، یہاں ثواب کے لیے نہیں آئے. یہاں حسین کے جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہے، یہاں 6 مہینے کے بچے کی گردن پہ ٹھیک ہے. یہاں کوئی مقصد ہے، یہاں کیوں بلایا ہے، یہاں جمع کیا جا رہا ہے زانے محترم. اب یہاں سے جانے کے بعد میں کیا کروں؟ پھر وہی اختلافات، پھر وہی بٹ جاؤں، پھر وہی ساری چیزیں. خود اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب امام حسین سب کو جوڑ رہے ہیں تو ہمیں جڑنا چاہیے.
ہمیں ایک ہدف کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جب آپ امام حسین کو سمجھتے ہیں تو یزید کو بھی سمجھنا ضروری ہے. یزیدیت کے نظام کو سمجھنا ضروری ہے. یزید کے سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں تو آپ کو یزید پر لعنت بھی بھیجنی ہے. یزید کو سمجھتے 61 ہجری کے یزید پر لعنت بھیجنا آسان ہے, بہت آسان ہے. دشمنان ان سارے جو جتنے قرآن ہیں نا ان پر لعنت بھیجنا ضروری ہے. بھارت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. وہ بھی تبرہ آپ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے بھارت یہ بزرگوں اور بزرگ آپ کو بتا. لیکن آج کے زمانے کے یزید کو پہچاننا سوال ہے. 2022 کا یزید کون ہے؟ یزیدیت کا سسٹم کیا ہے؟ آج یزیدیت کیا کر رہی ہے حسینیت کے ساتھ؟ آج آپ کے سامنے دو طرح کا دشمن ہے. دشمن ایک ہی ہے لیکن اسٹریٹجیز دو ہیں. ایک وہ ہے جو باہر سے حملے کر رہا ہے, ایک وہ ہے جو اندر سے حملے کر رہا ہے. دونوں کو پہچاننا ہے آپ. بصیرت امت کا شاخصہ ہے, اس کی کوالٹی ہے. کوفہ والوں کے پاس بصیرت نہیں تھی. امام کا انتظار کر رہے تھے, امام کو خط لکھے, امام کے چاہنے والے تھے, امام کو بلا رہے تھے. لیکن جیسے ہی دشمن نے پروپیگنڈا کیا کوفہ والے برداشت نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ بصیرت نہیں تھی. بلانا چاہتے تھے, تڑپتے تھے, جذبات رکھتے تھے, احساسات رکھتے تھے, سب کچھ رکھتے تھے. مجمع بھی ہزاروں کا تھا, جمع بھی ہو گیا. حضرت مسلم جب آئے ہزاروں بنا ہو گئے. لیکن دشمن نے چال چلی, مجمع بگڑ گیا, مجمع ٹوٹ گیا, مسلم تنہا رہ گیا. وہ یہ واقعہ کس لیے ہے کہ آپ سمجھیں کہ ابن زیاد نے کیا اسٹریٹجی اپلائی کی جس کی وجہ سے حضرت مسلم اکیلے رہ گئے. اس کو آج کمپیئر کریں. آج ابن زیاد کون ہے؟ آج ابن زیاد کا سسٹم کیا ہے؟ ابن زیاد کوفہ میں داخل کیسے ہوا جبکہ لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے, جبکہ تلواریں حضرت مسلم کے ساتھ تھی؟ کیسے ابن زیاد اندر آ گیا؟ بہت باریک ہے نقطہ, کیونکہ پر یہاں آئے لیکن میں تو ثواب کے لیے نہیں آیا. ثواب تو مجھے ملنا ہے. میں اپنے گھر سے سلام کرتا ہوں, مجھے ثواب مل جاتا ہے. امام حسین اتنے قریب ہیں. امام حسین کسی پر کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں. یہاں پر میں بیعت کرنے آیا, یہاں پر میں اپنی گردن کٹوانے آیا. کربلا عشق کا کعبہ ہے جس کی دروازے پر لکھا ہے کہ جس کے ارباب کی گردن کٹی اس کے غلاموں کی گردن کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر تو اس نیت سے آئے ہیں تو پھر وادی حسین میں آؤ, ورنہ پھر باہر سے رو, گریا کرو اور واپس جاؤ. یہاں پر بیعت چاہیے. ابن زیاد کیسے داخل ہوا کوفہ میں؟ چند لوگوں کے ساتھ اندر آیا. یہ اسٹریٹجی تھی اس کی. اس کو آج اپلائی کریں. جب آج ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بری لگتی ہے. جب کوئی زیادہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں آپ وہاں صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. سب کو ملنا چاہیے, سب کو جڑنا چاہیے. سب سے ملے, سب سے جڑے, مگر اتنی تو بصیرت رکھیں. دشمن کون ہے؟ مائک بھی خراب ہو گیا دشمن کے نام پر. کتنا دشمن خطرناک ہے. استعمار ہر جگہ گھسا ہوا ہے. یہ بھری آنکھوں کو رہ گیا. ذہنوں میں الگا رکھوں گا, پریشان نہ ہو. وہ آپ دیکھیں کیسے کچھ کیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں دھرم پر کسی کی دشمنی نہیں ہے, کسی کی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. دین میری ذاتیات کا نام نہیں ہے, دین میری شخصیت کا نام نہیں ہے. آج ہم نے پاکستان میں مذاق بنا لیا ہے. میرے خلاف کوئی بولے گا تو میں بھی پورے ممبر کو اس کے خلاف استعمال کروں گا, مگر یہ ممبر حسین کا ہے یا میرا ہے؟ یہاں میں ممبر پر اس لیے آتا ہوں کہ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں یا امام حسین کی طرف بلاؤں. جو شخص اپنی ذات سے باہر نہ آ پائے وہ اس کو کون پہچانے گا؟ یہ بصیرت کون دے گا؟ آج جو قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ صرف وہ نہیں ہے جو ممبر میں بیٹھا ہے, بلکہ ہم بھی ہیں. ہمیں کیوں نہیں بصیرت ہو رہی؟ ہم کیوں اپنی انرجی کو نان ایشوز پر لگا دیتے ہیں؟
اصل دشمن کون ہے اسلام کا اور تشیعوں کا؟ اس کے مقابلے میں ہم کمزور. آپ کے سامنے ڈرامہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شخصیت پرست ہیں. اسلام معیار دیتا ہے، شخصیتیں نہیں دیتا. نہج البلاغہ معیار دیتا ہے، اس معیار میں جو ہوگا وہ حق پہ ہے. اس معیار سے کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں، مجھے کوئی بات نہیں. یہاں محبت حسین کی وجہ سے ہے، یہاں پر اٹھنا بیٹھنا حسین کی وجہ سے، یہاں ذات کی وجہ سے. وہ سمجھیں ابن زیاد بہروپ بدل کر آیا، اس حالت میں آیا کہ کوفہ والے دھوکہ کھا گئے کہ امام حسین آ رہے ہیں، ابن زیاد آ رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو گیٹ اپ ایسا کیا، رات کی تاریکی میں آیا، چند لوگوں کے ساتھ آیا. لوگ غافل تھے کہ کیسے دشمن آ گیا. آج ہمارے ساتھ کیا؟ آج مذہب کے نام پر امامے کے اندر، شاعروں کے اندر، میں نے خدا نخواستہ کوئی سمجھنے کہ میں کسی اور کو کہوں، میں تو اپنے آپ ہی کو کہہ دوں زیادہ بہتر ہے. لباس میں عالم بن کر، طالب علم بن کر کیسے لوگ اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا انہیں باہر سے جتنا مارو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. ان کے اپنے اندر گھسو، ان کے اندر گھس کر ان سے مقصد حسین چھین لو. آج آپ کے سامنے جو ڈرامہ ہمارے ممبروں میں ہوتا ہے، پورے عشرے میں ایک مولوی دوسرے کو جواب دے رہا ہے، دوسرا دوسرے کو جواب دے رہا ہے، ایک ذاکر دوسرے کو پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک شاعر دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک نوا خان دوسرے کو. آپ دیکھیں ہم نے دین کا مذاق بنا لیا. سوشل میڈیا ہم بھی قصوروار ہیں جو ہم سب بیٹھے ہوئے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو روکو، فارورڈ کیوں کرتے، شیئر کیوں کرتے؟ کیونکہ لذت ملتی ہے کنٹروورسی پہ، مزہ آتا ہے کریکٹر ایسیسینیشن پہ، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. کیونکہ نفس کو لذت ملتی ہے. اس کی برائی کرو، وہ اس کی برائی کرتا ہے، وہ اس کی برائی کرتا ہے. سوشل میڈیا پلانٹ سٹرکچر ہے، مگر یہ سوشل میڈیا ہمارا ہے. ہم اس حسین کے ماننے والے جس نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے جنگ سے پہلے. اور یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو گلوبلائزیشن ہے، یہ جو سب کچھ ہے، آپ چھوٹا سا موبائل کی میموری انہینس کریں، موبائل کے پرائس ڈالرز میں ایکسیڈ ہو جاتے ہیں. ایچ ڈی 1 ٹیرا بائٹ اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں ہے، اس کو آپ بڑھائیں، موبائل لیپ ٹاپ $1000 میں بڑھ جاتا ہے. اتنی سی اسپیس اتنی مہنگی ہے. آپ صبح شام یوٹیوب پہ ویڈیو لوڈ کر رہے ہیں، فیس بک پہ لوڈ کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ لوڈ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ پہ، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا. کیوں؟ کون ہے یہ سارا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین ہماری نہیں ہے. اس زمین پہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. دشمن کو سمجھے. یہ زمین تو ایسی ہے کہ فیس بک پر آپ قاسم سلیمانی کی پکچر اپلوڈ کریں، آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. کیوں؟ قاسم سلیمانی شہید ہو گیا. کیوں خوف ہے؟ وہ جانتے ہیں قاسم سلیمانی زندہ اتنا خطرناک نہیں تھا، شہادت کے بعد زیادہ خطرناک ہے. خوف ہے دشمن کو. 35 ملین پوسٹ انسٹاگرام نے اس سال قاسم سلیمانی کی برسی کو ڈالی. خوف ہے. دشمن ڈرتا ہے، ایک ملت سے ڈرتا ہے. اس لیے تو ٹکڑوں میں بانٹا تھا آپ کے سامنے. جہاں سے اس کا دو دل جاتا ہے لے کے آتا ہے. الگ الگ چیزیں دین میں وارد کرتا ہے تاکہ دین کی اصلی روح ختم ہو جائے. لوگوں کو نون ایشوز میں الجھا دو، کلچر میں الجھا دو. ہم آج تک یہی سمجھ نہیں پائے ماتم کیا کر رہا ہے، کیسے کرنا ہے. ہماری قوم ابھی تک اس میں جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری قومیں کہاں جا رہی ہیں؟ ڈرون ٹیکنالوجی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ دنیا اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے. ایسے چاہیے امام کو. آج امام زمانہ کا دن تھا. ہم نے امام زمانہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہماری قوم نے امام زمانہ کے لیے کیا کیا ہے؟ بحیثیت قوم امام زمانہ کہاں تشریف لائیں گے؟ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے بس مولا آئیں گے، گھوڑے آئیں گے، تلواریں آئیں گی، بس ہم کیا کریں گے پھر؟ آج زمانہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، روبوٹس کا زمانہ ہے. دنیا مارس میں جانے کی باتیں کر رہی ہے. ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ملین ٹریلین ایئرز کی تصویریں گلیکسی کی آپ کو بھیج رہا ہے اور ہم ابھی تک بیکورڈ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں ابھی تک انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کسی بڑے افسر سے بھی پوچھو
کہ اللہ آپ کو امام کی نوکری دے. مولانا صاحب ہمیں تو امام کی جوتیاں اٹھانی بیٹھنا. بھائی امام زمانہ کو جوتیاں نہیں اٹھوانی آپ سے, امام زمانہ کو کوفہ بنوانا ہے آپ سے. بنائے کوفہ, سائبر پروف کوفہ چاہیے, سیٹلائٹ پروف کوفہ چاہیے. بنا سکتے ہیں کوفہ ایسا؟ ڈیٹا کی جنگ ہے آج, امام کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ 2 ملین عراقی مارے انہوں نے امام کو ڈھونڈنے کے لیے, اور ہم اپنی زندگی میں ابھی تک وہی لگے ہوئے. کیسے قوم کھڑی ہوگی؟ امت چاہیے امام کو. ہم رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, امت کھڑی رہے. وہ یہ تبھی کھڑی ہوگی جب ہم خود کچھ کریں گے. بحیثیت فرد ہمارا کیا کردار ہے ظہور کے لیے. ہم یہاں آئے ہیں اسی بیعت کرنے آئے ہیں. یہی بیعت کر کر اپنے مولا سے واپس جائیں کہ مولا یہاں تک تو آپ نے بلا لیا, اب میں یہاں سے جانے کے بعد حضرت زینب کا کردار ادا کروں. زینبی کردار چاہیے. ماؤں بہنوں بھائیوں سب کردار ایسا ہو کہ جہاں بھی ہو اسلام کی تشہیر کرو. سب سے پہلے تو اپنے وجود میں اسلام کو حاکم کرو. اگر میرے 6 فٹ پر اسلام حاکم نہیں ہو سکتا تو میں کیا اسلام کو حاکم کروں گا امام کے لیے؟ جب میں خود خدا نخواستہ حدود الہی کو توڑ رہا ہوں, واجبات میں ادا نہیں کرتا, مستحبات میری زندگی میں کم ہے, حرام کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا, تو میں امام کی حکومت میں کیا کروں؟ آیت اللہ عثمان بہجت سے پوچھا کہ ہمیں امام کی زیارت کرنی ہے, ہم کیا کریں؟ آیت اللہ عثمان بہجت فرماتے ہیں قرآن کھولو اور قرآن کو دیکھو. کہا امام وہی ہے جو قرآن ہے, قرآن وہی ہے جو امام ہے. کتنا قرآن کھولتے ہیں, قرآن کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ جس سر نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی, ہم ان کے حرم میں جا کر ایک صفحہ قرآن پڑھیں. سوال تو یہی ہے, ہم صاحب کو بھی نہیں بنا سکے, ہم مقصد سے دور ہو گئے. یہ تو امام کا کرم ہے جس نے ہمیں بنا لیا, ورنہ جو میرے اعمال ہیں وہ ایسے ہی ہیں. امام اس لیے ہمیں بلاتے ہیں کہ سمجھو, فتنے کو سمجھو, زمانے کو سمجھو, شعور کو سمجھو, دشمن کو سمجھو. دشمن نہیں سمجھ میں آ رہا آج تک ہمیں دشمن کون ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت علی کے اندر جہاں جذابیت تھی, لوگوں کو جذب کرتے تھے, اور حضرت علی ریپلشن بھی کرتے تھے. ہر کوئی حضرت علی میں جذب نہیں ہوا. حق کا جو متلاشی ہے وہ حضرت علی میں جذب ہوگا, جو حق کا متلاشی نہیں ہے وہ علی سے دور جائے گا. کیوں؟ کیونکہ علی عدل کا امام ہے. وہ علی کہ جب حضرت عیسیٰ میں تمار کے کھجوریں بیچتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے حضرت عیسیٰ میں تمار گئے, حضرت علی کو بٹھایا تو شخص آیا کھجوریں لینے, کھجوریں لے گیا, سکہ کھوٹا لے گیا. حضرت عیسیٰ میں تمار واپس آئے, کہا مولا نے کہا مولا تھوڑے سے کھجور بیچے بھی, وہ بھی کھوٹا سکہ. تھوڑی دیر میں وہ شخص واپس آیا جو کھجوریں لے گیا, وہ کہا یہ کیسی کھجوریں دی آپ نے, کھجوریں تو ساری خراب ہیں. کہا جیسا سکہ تھا کھجوریں بھی ویسی ملیں گی. تو جو علی خراب سکے کے بدلے میں صحیح کھجور نہیں دے, وہ علی بغیر عمل کے جنت کیسے دے گا؟ مولا والے سے تم تو نکل جائیں گے, کہاں نکلیں گے؟ جانے عمل کی کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے. کوالٹی. ایک سجدہ جسے تو کے رقص سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے بہتر ہے. ایک سجدہ وہ اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب. ہزاروں میں سے زیادہ ہو گئے نا مسلسل ماشاءاللہ. پہلے مولانا ہوتے ہیں مجھے مشکل ہی ہوتی ہے ویسے مجلس پڑھنے کی, کہ ہوتے مجھے ضرورت نہیں تھی یہاں پہ آنے کی, لیکن بارہ کیونکہ انہوں نے تصویریں چھاپ دی ہے, نہیں جاؤ تو مولانا کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. حضرت محترم بہرحال یہاں آئے ہیں, اپنے دلوں کو یہی چھوڑ کر جائے. بدن آپ کا واپس جائے,
रूह आपकी करबला में रहनी चाहिए। अपने आप को अपने इमाम से जोड़े। बहरहाल मैं थोड़ी सी मुसीबत और आपसे क्षमा चाहूँगा। शब अरबईन है, आप में से काफी लोग पैदल आए होंगे, यकीनन पाँव पे छाले भी पड़ गए होंगे, तकलीफें भी बर्दाश्त की होंगी, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन आप खुद सोचे आपके लिए साए भी थे, आपके लिए ठंडा पानी भी था, आपके बच्चों के सर पर लोगों ने हाथ फेरे। सलाम हो आले रसूल पर। जब वो यहाँ से गए तो साए नहीं थे, बच्चों के सरों पे हाथ नहीं फेरे, तमाचे मारे। हमने क्या मुसीबतें बर्दाश्त की, थोड़े से पाँव में तकलीफ हुई, अल्लाह मोहतरम, हम करबला मुसीबत है, मुश्किल ना हो तो फिर करबला नहीं आया। कुछ तो एहसास होना चाहिए हमें।